سب شعبوں میں بہت نام کمایا، اب تو عروج پر ہے. جب شروع کیا تو مشکلات پیش آئیں؟ بالکل مشکلات پیش آئیں، اور ہمارا یہ کام آسان تو ہے نہیں، لیکن جس وقت میں نے شروع کیا اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا کوئی دور نہیں تھا، تو آپ کا کام ہی آپ کا کالنگ کارڈ ہوتا تھا. اور میں نے ہمیشہ فوکس یہی کیا اپنے کام کو، میں نے پوری محنت سے پورے دل کے ساتھ اپنا کام جب بھی کیا تو وہ لوگوں کے دلوں کو چھوا. تو میری نظر میں سوچا میں نے بہت کچھ نہیں تھا کہ آج میں یہاں ہوں گی، بس محنت کی اور اللہ میاں نے اتنی زیادہ عزت سے نوازا. ساتھ ساتھ سینئرز سے بہت سیکھا. اب تو بہت ایزی ہے انٹرنیٹ سے کہ آپ بہت ساری ماسٹر کلاسز لے سکتے ہیں، آپ ایکٹنگ کے اوپر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ایوری تھنگ، ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. اس وقت آپ کو خود سیکھنا ہوتا تھا، محنت کرنی ہوتی تھی، کوئی ایکٹنگ سکولز نہیں تھے. فلمی دنیا تو زوال کا شکار تھی، میں وہ شیاد کیا آئیں کہ فلمی دنیا کو ہی اٹھا دیا. پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی فلموں میں شاندار اداکاری کی، کروڑوں روپے کا بزنس کیا. کیا خاص اپنی خوبی سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے ایکٹنگ کو جلا بخشی؟ میں اپنے کیریکٹرز کو بہت سوچ سمجھ کے چنتی ہوں. جو بھی پروجیکٹ کرتی ہوں، جب وہ میرے دل کو چھوتا ہے جو کیریکٹر، میں اسی پہ کام کرتی ہوں. سال میں صرف ایک فلم؟ جی. کیا مسٹر پرفیکٹ عامر خان کی طرح آپ بھی پرفیکشن پہ یقین رکھتی ہیں؟ جی، صرف فلمیں ہی نہیں، جب میں ڈرامے بھی کرتی تھی تو میں ایک وقت میں ایک ہی ڈرامہ کرتی تھی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں 2-3 ڈرامے ایک ساتھ کر رہی ہوں. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں پرفیکشنسٹ بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جب ایک چیز کوئی کام کرتی ہوں تو اس پہ بالکل لگ کے کام کرتی ہوں. میں پھر نہیں چاہتی کہ کوئی چیز ڈسٹریکٹ کرے. تو میرے لیے میرا کام میرا عشق ہے، اور میں فلمیں بھی ڈرامے بھی بہت سلیکٹیو ہو کے کرتی ہوں. جہاں تک سکسیس کی بات ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، آگے لوگوں کو پسند آنا، اور وہ جب اس کو کامیاب بناتے ہیں پروجیکٹ کو، جب وہ اپنی محنت کی کمائی سے فلم دیکھنے جاتے ہیں، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے میرے لیے ایز این آرٹسٹ کہ لوگ، اور نہ صرف بلکہ فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو بگیسٹ بلاک بسٹر رہی ہیں وہ فلمیں. میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہیز بن ویری کائنڈ، اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا ضرور صلہ ملتا ہے، اور مجھے وہ کامیابی کی صورت میں وہ صلہ ملا، اور میں بہت خوش ہوں. کھانے پینے کے شوقین عام طور پر ورزش نہیں کر پاتے. آپ کھانے پینے کی بھی شوقین ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ورزش بھی کرتی ہیں، فٹ بھی ہیں. یہ تضاد کیسے دور کرتی ہیں؟ دیکھیں، مجھے کھانے پینے سے میں خود کو نہیں روک سکتی. میرے لیے فوڈ از ہیپینس، اور اس کے لیے حل میرے پاس صرف یہی تھا حل کہ میں کھاؤں جو مجھے کھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ورزش بھی کروں. کیونکہ ظاہر ہے ایز این ایکٹریس ہمیں ایک سرٹن فزیک مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور فٹ لگنا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ صرف فٹ رہنے کے لیے نہیں، میری ویل بینگ کے لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں کام کی وجہ سے یا ٹریولنگ کی وجہ سے نہیں کر پاتی ورزش تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں. سو میرے لیے خوش رہنے کے لیے میرے کھانا بھی امپورٹنٹ ہے اور ورزش بھی امپورٹنٹ ہے، تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. بچپن میں ٹام بوائے رہیں، اب ایک نسوانی کردار بھی بڑی خوبصورتی سے ادا کرتی ہیں. کس رول میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم عمری میں مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ٹام بوائے رہی، اور میں اب بھی میرے اندر بہت ساری ٹام بوائے والی چیزیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو میں بہت ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتی ہوں یا اس سانچے میں ڈھال لیتی ہوں جہاں پہ بھی میں ہوتی ہوں یا جس کردار میں ہوتی ہوں. شروع میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی، اور اکثر میرے ڈائریکٹر جیسے نبیل قریشی اگر کوئی سین کر رہے ہیں تو اس میں میری واک ایسی ہوتی تھی کہ کہتے تھے مہوش تم نے جا کے اپنے ایکٹر کو چماٹ نہیں مارنا ہے، تم ذرا لڑکیوں کی طرح چل کے جاؤ. تو پھر میں سوچتی تھی ہاں مجھے ذرا نزاکت سے، ذرا سا فیمنن طریقے سے باڈی لینگویج کو رکھنا ہے، اداکاری میں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں میری پرسنالٹی کا حصہ ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے چلتی ہوں، اور شاید یہی میرا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ بھی ہے. والدہ کی طرف سے اداکاری کے جراثیم ملے، وہ بھی ظاہر ہے اداکارہ تھی. آپ نے خود کتنا سیکھا اور ان سے کتنا کچھ سیکھا؟ ان سے بہت سیکھا، اور مجھے یاد ہے جب پی ٹی وی اسٹیشن امی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی، ڈرامے شوٹ ہو رہے ہوتے تھے، تو اکثر اسکول سے میں ٹی وی اسٹیشن ڈراپ ہو جاتی تھی، اور میں وہاں بیٹھ کے بس دیکھتی تھی کہ کس طرح سیٹ بن رہا ہے، سب محنت کر رہے ہیں، لوگ ریہرسل کر رہے ہیں، کام پہ لگے ہیں، اور ایک
ایک دنیا ہے جو کہ بڑا مجھے فیسنیٹ کرتی تھی, اور روشنیوں کی دنیا. جی, اور مجھے بڑا ایکسائٹنگ اور فیسنیٹنگ لگتا تھا یہ پروسیس. مجھے لگا کہ شاید میں بھی اسی کے لیے بنی ہوں, اور جب امی کو دیکھا, ان سے انسپریشن لی, آج بھی امی سے مشورہ لیے بغیر, ان سے بات کیے بغیر, کوئی بھی رول ڈسکس کیے بغیر میں اس کو حامی نہیں بھرتی, کیونکہ میری نظر میں ان کا مشورہ, ان کی صلاح, ان کا اوپینین بہت میٹر کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ باہر کہیں نہیں دیکھنا پڑا گائیڈنس کے لیے. مجھے میری ماں نے ہی اتنا اچھی طرح گائیڈ کیا ہے, پلس ان کو اس چیز کا بہت اندازہ ہے کہ ہماری اس کام کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. تو ان کا اس فیلڈ سے ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی مدد حاصل ہوئی کہ مجھے بہت ایفرٹ نہیں کرنا پڑا کہ جیسے کچھ لڑکیاں ہیں, کچھ ایکٹرز ایکٹریسز ہیں جن کے گھر یا بیک گراؤنڈ اس طرف سے نہیں ہے, تو ان کو تھوڑی ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں, شاید تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. میرے کیس میں میرے لیے بڑی بلیسنگ تھی کہ میری امی اس پروفیشن سے منسلک ہیں, میری بہن, میرا بھائی سنگنگ سے منسلک ہیں, میرا بھائی دانش جو ہے وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ بھی کرتا ہے, میری بھی مینجمنٹ کافی کاموں کی وہی سنبھال رہا ہوتا ہے. سو ہم سب اسی فیلڈ میں ہیں, تو میرے لیے مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک بہت ہیلپ کیا مجھے اس چیز نے کہ میں اپنے کام کو فوکس کر کے اس کو نبھا سکوں اپنے کام کو, اور مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے سمجھانا ہے یا مجھے جواب دینا ہے کہ میں 4 بجے کیوں آ رہی ہوں صبح کے. ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمارے نہ دن کی ٹائمنگز ہوتی ہے نہ رات کی. تو اٹ ہیز بین اے گریٹ ہیلپ کہ میری امی اسی پروفیشن سے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے بہت مدد ملی.